دور میں ایسی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی کہ جو پچھلے زمانے میں ان کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جس آمد میں انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اور کئی ہزارہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے ضرور بے شمار نشانیاں ہیں۔ ماضی قریب میں، یعنی ایسا ماضی جو گزرا ہوا ہے بالکل قریب قریب سن 2000 اور سن 2000 سے تھوڑا سا پہلے 1973 میں ہونے والی یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کو مائکرو فون یا سیل فون کہا جاتا ہے۔ 1973 میں ہونے والے اس ایجاد نے روئے زمین پر اس قدر ترقی کی ہے کہ فی زمانہ ہر بچہ، بوڑھا، بزرگ، نوجوان، عورت، مرد، ہر ایک اس سے آشنا ہے۔ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہو تو وہ بھی اس ایجاد سے واقف رہتا ہے، اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں، پھر اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ تو بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم نے کون سی چیز کس وقت استعمال کرنی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہے، صرف یہی ایجاد نہیں، سائنسی اور بھی بے شمار ایجادات ہیں جو انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس عقل کی بنیاد پر انسان بے شمار تخلیقیں کر رہا ہے اور مزید آگے تخلیقیں کرے گا۔ تو اگر ان چیزوں کا استعمال اچھا ہوا تو یہ کل کو ہمارے آنے والے کل کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کا استعمال خدا نخواستہ غلط ہوا تو یہ بے شمار جہاں پر جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہاں پر گناہوں کا باعث بھی بنتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو شعور دیا، عقل دیا۔ جو سمندری پہلا صحابہ کرام نے سمندری بیڑا بنایا تھا تو اس کو بھی صحابہ نے جنگ کے لیے استعمال کیا، یعنی قسطنطنیہ میں جب وہ پہلا قافلہ گیا تھا تو اس کا یعنی وہ ایجاد تھی، ایک سائنس کی، انسانوں کی ایجاد تھی، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے مسلمان جنگ لڑیں گے اور اسلام کو فتح ہوگی اور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو کوئی بھی ایجادات جو آ رہی ہے یا جو ایجاد آئے گی اس سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری امت کا اور بطور مسلمان ہمارا اس سے فائدہ کتنا ہے اور ہمارا نقصان کتنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، مختلف جتنی بھی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہیں یا اور مزید آئیں گی۔ سن 2000 پاکستان میں برصغیر میں سن 2000 سے پہلے موبائل بہت کم تھے، اس کے بعد ہی موبائل زیادہ ہوئے ہیں۔ تو اب 2023 ہے، 2050-60 میں پتہ نہیں کیا کچھ نیا موجود ہوگا، یا یہ صدی ختم ہوگی تو دوسری صدی جب آئے گی پتہ نہیں اس میں کون کون سی اور نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، جس کو اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے ما لا یخلق ما لا تعلمون، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق کرنی ہے جن کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے انسان کام کرتے ہیں، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے مزدور، ہوٹل پر لوگ مزدوری کرتے ہیں، تو ایسی چیز یعنی کہ بنی ہوئی ہے جس کو ریموٹ کنٹرول سے وہ چلتی ہے، وہ انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو بہت ساری ایجادات ابھی روئے زمین پر اور ایسی آنی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں 9 نومبر 1877 کے حوالے سے
علامہ اقبال کا چونکہ یوم پیدائش ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو موجودہ حالات میں سیل فون ہے، جو ہمارا موبائل ہے، جو انٹرنیٹ ہے، اس سے ہم مسلمانوں نے کتنا کو فائدہ اٹھایا، کتنا کو مزید فائدہ اٹھائیں گے، ہم اس نئے ایجاد کی بنیاد پر ہم نے کتنی کی ترقی کر لی ہے۔ تو جہاں تک فحاشی اور عریانی کا تعلق ہے، تو وہ موجودہ زمانے میں ہم ہر گھر میں دیکھتے ہیں، ہر بچے کے پاس فون ہے، ہر بچے کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے۔ اب ہر بندہ تو اس کو بیان کے لیے استعمال نہیں کرتا، کتابوں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ بہت سارے نمازی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں موبائل پر یا LCD پر، یا جتنی بھی گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ان پر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہم سب کو ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ انٹرنیٹ ہوگا، پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ موبائل بھی آئیں گے، انٹرنیٹ بھی آئے گا۔ یہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد اور کون سی ایجاد آئے گی اور لوگ اس کو کیسے استعمال کریں گے، اس سے لوگ فائدہ کتنا کریں گے، لوگوں کا نقصان کتنا ہوگا، ملی، معاشی، معاشرتی، بطور اقوام کا ہمارا فائدہ کتنا ہوگا، ہمارا نقصان کتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب چیزیں جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کل بھی اور آنے والا کل بھی۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فحاشی پر مشتمل تحریریں لکھنے والے، پھیلانے والے، مختلف قسم کے اس طرح کے ڈرامے بنانے والے، اس کو آگے پروموٹ کرنے والے، دیکھنے والے، یہ سارے کے سارے اس گناہ کے برابر کے شریک کار ہیں جس نے سب سے پہلے وہ چیز ایجاد کی ہوگی، یا وہ گناہ کا کام اس بندے نے سب سے پہلے کیا ہوگا۔ بے شک موبائل فون کا استعمال جو ہے، اگر کوئی برائی کے لیے استعمال کرے، جیسے ٹک ٹاک ایک آئی ڈی ہے، اس پر نوجوان لڑکیاں ہمارے پاکستان کی، برصغیر کی اور پوری دنیا کے لوگ، ہماری بچیاں اس کو استعمال کرتی ہیں اور اس پر اپنی تصویریں، اپنی ویڈیوز چند فالوور کی خاطر، یہ ہمارے فالوور بنتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں، لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان نسل لڑکے جو ہیں وہ بھی اس قسم کے گناہ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے فالوور مل جاتے ہیں۔ اب کوئی صرف موبائل کی بنیاد پر ہی، نعوذ باللہ من ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ تو قرآن حکیم بعض کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمنو صیغہ ہے جمع کا اور آمنو امر کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لو، جمع کا صیغہ استعمال کر کے پھر مخاطب کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا توق تمہارے گلے میں ہے، تو اب تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، ہر جہت میں تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جیسے نظر آتے ہو اندر سے بھی تم ایسے مسلمان ہو، تم ظاہر سے بھی ایسے مسلمان نظر آؤ، تو منڈی میں بھی ویسے نظر آؤ، دکان پر ویسے نظر آؤ، جیسے نماز کی حالت میں نظر آتے ہو، تم بازار میں ویسے نظر آؤ، تم کاروبار میں ویسے نظر آؤ، تم بول چال میں گھر میں بھی ویسے نظر آؤ جیسے تم نماز میں یا نماز کی کیفیت میں نظر آتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہے. ظاہری صورت میں بندہ کہتا ہے کہ یار اگر میں ایسا کام کر دیا تو لوگ بارے میں میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے کہ یہ بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بابا ہو گیا، یا جی حاجی ہو گیا، اب یہ کام کر رہا ہے، یہ حافظ ہو رہی، یہ کام کر رہا ہے. تو شرم کے مارے وہ بندہ کام نہیں کرتا یا بچ جاتا ہے اس کام سے. لیکن اکیلے تنہائی میں جب اس سے موقع ملتا ہے تو وہ کام کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا جیسے ظاہر ہو باطن اس سے بھی زیادہ پاک ہو. وہ مومن یعنی اس کی تنہائی جو ہے اس کے ظاہری پن سے بھی زیادہ پاک ہو. اٹھ فریدہ جاگ تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جاگنے کی، تو اس وقت اللہ کو یاد کیا کر. جیسے تو لوگوں کے سامنے نماز میں نظر آتا ہے، خطبے میں نظر آتا ہے، اور اچھے کاموں میں نظر آتا ہے، تو باطن بھی تیرا ایسا ہو. جس طرح تیرا ظاہر ہو تیرا باطن بھی ایسا پاک ہو، جو پھر تو مسلمان بھی ہے اور تو مومن بھی ہے. تو جتنے ہماری نوجوان نسل ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو موبائل دے کر دیتے ہیں، اس کو ہر قسم کی سہولیات دیتے ہیں. تو بطور والدین یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری اولاد اس کا استعمال کیسے کرتی ہے، چاہے وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، چاہے اس کی جوانی ہے، اس کا وقت ہے، اس کے پاس پیسہ روپیہ ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اس کو استعمال کیسا کرتا ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں، لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ بغیر علم گمراہ کر رہے تھے. سنو یہ کیا ہی برا اٹھاتے ہیں. موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، مختلف فتنے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت پر ان قریب فتنے آئیں گے، اور فرمایا کہ قرب قیامت میں تو اتنے فتنے آئیں گے میری امت پر کہ فتنے دروازوں کے سوراخوں سے بھی گھس کر اندر چلے جائیں گے. یعنی لوگ بچنا چاہیں گے تو بچنا بہت ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. فتنہ جو ہے ان کے گھروں کے دروازوں کے سوراخوں سے بھی اندر چلا جائیں گے، اور امت تباہ و برباد ہو جائے گی. نوجوان بچے کے پاس موبائل ہے، نوجوان بچے کے پاس موبائل ہے، وہ میوٹ پہ لگا کے، سائلنٹ پہ لگا کے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے کام کاج کے لیے رکھا ہے، میں اس میں اپنا ضروری کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی، ضروری کام تو کرتے ہو، کیا واقعی اسی کام کے لیے لیا اس کے بعد وہ موبائل کو رکھ دیتے ہو؟ یہ ایک والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. انسان کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے خود کو کنٹرول نہ کرے، برائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، تو شیطان اثرات کے سبب اس کے اندر کی جو خیالات ہے وہ اس پر گھس جاتا ہے. اور کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ بظاہر دکھنے میں اچھا نظر آتا ہے لیکن وہ اچھا ہوتا نہیں ہے. اب یہ سیل فون ایک ایسی ایجاد ہے اس زمانے کی، اس صدی کی، کہ اس سے نوجوان نسل کو پالا پڑا ہوا ہے، اور بہت ہی مشکل ہے کہ جو اس سے بچ سکے، بہت مشکل ہے. حقیقت بات ہے، ہم جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر کہ جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوتا، وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. چلو آپ تو کوئی بڑا بندہ ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اس کو آگے چلا جاتا ہے دیکھ کر، لیکن بچہ جس کی عمر 10 اور 20 سال کے درمیان ہے، یا 10 اور 25 سال کے درمیان ہے، ایک بزرگ بابا ہے یا بزرگ بندہ ہے جس کی شادی ہو چکی، اس نے سارے معاملات دیکھ لی، وہ تو اس کو اگنور کر لے گا. لیکن جو نوجوان ہے جس کی شہوت اپنی بالکل عروج پر ہے، تو اس کے لیے بڑا معاملہ الجھن والا ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے نوجوان بچیوں اور بچوں کو خاص کر اس موبائل فون اور انٹرنیٹ کے سہولیات سے منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن احتیاط بڑی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں حضرت حذیفہ بن یمان. کیا نام ہے صحابی کا؟ حذیفہ بن یمان. یہ وہ صحابی ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے راز کی باتیں فرمایا کرتے تھے، راز کی باتیں۔ اب راز کی بندہ جو باتیں ہیں وہ بندہ ہر ایک سے تو نہیں کرتا، خاص ایک بندہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے اور کہا کہ یار ادھر آؤ، میری بات سنو، نبی کریم علیہ السلام تو اس سے راز کی باتیں کرتے ہیں، مخصوص قسم کی باتیں کرتے ہیں، منافقین کے بارے میں بتا دیں گے فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، منافقین کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مجھے بتاؤ کہ کبھی حضور نے میرے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ عمر ایسا ہے؟ کتنی انتہا درجے کی احتیاط ہے، انتہا درجے کا ڈر ہے، خوف ہے کہ یار تمہیں نبی کریم علیہ السلام منافقین کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی حضور نے میرے بارے میں تو نہیں بتایا کہ عمر بھی ایسا ہے؟ تو آپ رو پڑے، یا رسول اے امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے مجھے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جناب عمر منافق ہے، بلکہ مجھے حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں، اور یہ عمر وہ ہستی ہے کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو اللہ مدد دے گا، اسلام کو طاقت ملے گی۔ مجھے حضور السلام نے آپ کے بارے میں یہ کچھ بتایا ہے، ہم 2-4 دن نمازیں پڑھ لیں، کوئی داڑھی رکھ لیں، امامت سے جا لیں، کوئی 2-4 روزے رکھ لیں، تو ہم تو اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ جناب سارے نیک تو میں ہی ہو گیا۔ کتنے انتہا درجے کی جناب سیدنا عمر بن خطاب کی احتیاط ہے۔ اور آپ پھر فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ سوال ہو جائے کہ سارے بندے دوزخ میں جائیں، ایک بندہ جنت میں جائے تو وہ عمر ہوگا، اور اگر سارے بندے جنت میں چلے جائیں اور ایک بندہ دوزخ میں جائے تو وہ بھی عمر ہوگا۔ اللہ کی ذات پر امید کتنی ہے اور ڈر اور خوف کتنا ہے، احتیاط کتنی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، المستدرک علی الصحیحین میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور السلام نے ارشاد فرمایا النظر سہو من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکھا من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا تجد لہ حلاوۃ فی قلبہ۔ یہ جو نظر ہے نا، ہماری نظر ہے، اور جو بری نظر ہے، جو خاص کر ہمارے نوجوان نسل، چاہے وہ بیٹی ہو، وہ بچی ہو، یا وہ بیٹا ہو، جو اس میں شکار ہو جاتے ہیں، تو حضور السلام نے فرمایا، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ یہ جو بدنگاہی ہے، جو بری نظر ہے، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک کامیاب تیر ہے، شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک کامیاب تیر ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دے، ترک کر دے، اپنے موبائل کو پاک کر دے، اپنی جوانی کو پاک کر دے، اپنے بڑھاپے کو پاک کر دے، اللہ کے حضور رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اشاب و طیب حبیب اللہ کا وہ مصداق ٹھہرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایمان میں ایسی مٹھاس عطا فرمائے گا کہ بندہ اس مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس ایمان کا مزہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ اس ایمان کا مزہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی جو بندہ اپنی اس نگاہ کو پاک کر لے گا۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ بغداد میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت لڑکا تھا، تو شیطان تو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ قلیل لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ ایک عورت گئی بڑی خوبصورت، بڑی مالدار، وہ نوجوان لڑکا کپڑے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا، تو جب اس نے نوجوان لڑکے کو دیکھا تو اس کا دل میں کچھ خیال برا آیا، اس نے بہت سارے کپڑے خرید لیے بہانے کے طور پر۔ جب اس نے خرید لیے تو کپڑوں کی گٹری جب زیادہ ہو گئی تو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ زیادہ ہو گئے تو میرے ساتھ آپ اس نوجوان لڑکے کو بھیج دیں، یہ میرے ساتھ جائے گا، کپڑے میرے گھر چھوڑ کے تو واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچہ چلا گیا، راستے میں اس کی عورت کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر گئے تو اس عورت نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ ادھر آؤ، میری خواہش کو تم پورا کرو، مجھے تم پسند آ گئے۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کرتا، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر میرے سینے میں ہے، میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، میں چلاؤں گی، میں تمہارے پہ الزام لگا دوں گی۔
بڑا بارا دونوں میں کافی گہما گامہ ہوئی کہ آج کل کے نوجوان اگر اس کے موبائل اور سیل فون پر کسی نوجوان لڑکی کی نازیبہ تصویر آ جائے یا کوئی فلم کا سین ایسا آ جائے تو وہ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرتا ہے اور پھر خود بھی دیکھتا ہے۔ اپنی نگاہ کا یہ زنا صرف وہ نہیں ہوتا جب ہم کسی کے ساتھ شہوت کی نگاہ سے کرتے ہیں، زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہاتھ کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا، یہ سارے زنا ہیں۔ اس کے بارے میں جب اگر تفسیر بندہ پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ زنا ایک نہیں کہ جو ہم کرتے ہیں کسی عورت کے ساتھ، بری نگاہ سے دیکھنا بھی زنا ہے، بری نگاہ سے سوچنا اپنے دل میں، یہ بھی زنا کی ایک شکل ہے، ہاتھ سے پکڑنا بھی زنا کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال اس نوجوان خوبصورت مرد نے، اس اللہ والے نے بڑا کہا کہ بی بی مجھے معاف کر دے، اللہ کا خوف ہے، گناہ تو تھوڑے لمحے کے لیے آئے گا پھر چلا جائے گا، لذت اور شہوت تھوڑی دیر کے لیے رہے گی پھر ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے کلک بن کر میرا پیچھا کرے گا، بی بی مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا صبر کرو۔ وہ واش روم میں گیا، امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں، وہ نوجوان گیا واش روم میں، اس نے بڑا پخانہ کیا، کپڑے اتارے اور بڑا پخانہ کر کے اس نے اپنے جسم پر مل لیا۔ جب اس نے بڑا پخانہ کیا اپنے جسم پر ملا، اسی حالت میں جب ننگی حالت میں باہر آیا تو اس نے کہا کہ یہ غلیظ بندے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم تو واقعی کوئی پینڈو غلیظ ہو، تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا بس میں تو ایسے کر لیا، میں تو مجھے اس میں اچھا لگتا ہے، میری مرضی۔ جیسے آج کل کی نوجوان لڑکیاں اسلام آباد میں کچھ روڈ پر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم اور میری مرضی، میں جو کچھ کراں، میں چاہے ننگی تصویریں بناؤں، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میرا ملک ہے، میں جو کچھ کروں، میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، بلکہ کچھ نام نہاد بھائی بھی ان بہنوں کے ساتھ چلتے ہیں اسلام آباد کے سڑکوں پر، اور یہ یورپ سے چلی ہوئی ہوا ہے جو یہاں پر بھی پہنچ گئی۔ تو اس نوجوان اسی حالت میں باہر نکلا، اس نے کپڑے پہنے، پھر ایک کنویں پر گیا، وہ نہایا۔ تو امام غزالی نے لکھا کہ بغداد شہر میں مشہور ہو گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے زنا نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ مر گیا نا نوجوان، وہ جو نوجوان فوت ہو گیا تو اس کی قبر سے بھی مٹی کی خوشبو آتی تھی، یعنی اس کی جو مٹی ہے اس کی قبر کی، اس سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ بظاہر تو اس نے پیشاب اپنے جسم پر مل لیا تھا، لیکن وہ گناہ کے کلنگ سے بچا، گناہ کی لعنت سے بچا کہ شہوت کا مزہ تو تھوڑی لمحے کے لیے رہے گا، تھوڑے وقت کے لیے رہے گا، لیکن وہ گناہ میرا ساری زندگی پیچھا کرتے رہے گا۔ کہ میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے کہ یہ میں نے پخانے کو جسم پر مل لیا، لیکن فرمایا اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا، اس دنیا سے گیا، اس کی قبر کی جو مٹی ہے اس سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس نظر کو، شیطانی نظر کو، زنا والی نظر کو پاک کر دیتا ہے، نظر کو ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نگاہ فرماتا ہے اور وہ ایمان کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حقیقت بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے پڑھتے جائیں، کبھی قرآن میں تلاوت قرآن مجید سے جب بندہ کرتے ہے تو مزہ آتا ہے کہ یار کرتے جاؤں، کبھی نیکی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی بندہ کہتے ہے جلدی چلوں یار فلانا کام ہے فلانا کام ہے، کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی کام یار چھوڑ دو کام سارے اور آج بس نوافل پڑھتا رہوں، آج درود پاک پڑھتا رہوں، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے قلب پر نظر فرماتا ہے اور بندے کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ ہمارے ہر گھر میں جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان لڑکیوں لڑکوں کے پاس موبائل ہیں۔ وہ ایک ہندو تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ تم ڈرامے بناتے ہو، اتنا خرچ کرتے ہو، تمہارے ڈرامے پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا جب بت پرستی، ہم جب بت کو پوجنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے ڈراموں میں ہم دکھاتے ہیں، اپنے کلچر کو دکھاتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ہندو لوگ جاتے ہیں نا اپنے بت کے پر، وہ ایک بڑا سا گھنٹہ کھڑا، اس کو گھنٹے کو بجاتے ہیں، تو فرمایا وہ گھنٹہ صرف ڈرامے میں نہیں بجتا، وہ گھنٹہ پوری روئے زمین کی ہر گھر میں بجتا ہے۔ وہ گھنٹہ ہم تو خوش ہو، تم تو خوش ہوتے ہو نا کہ صرف بس ہم ہی دیکھتے ہیں، یا وہ صرف فلم ہے ڈرامے، نہیں، وہ میرا کلچر ہے، وہ مجھے مزہ آتا ہے،
میں اس مزے کو محسوس کرتا ہوں کہ جناب وہ گھنٹہ صرف ڈرامے میں نہیں بجتا، وہ روئے زمین پر وہ شام کے وقت جب یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، آپ سردیاں ہو گئی نا تو تھوڑی سی سردی بڑھ جائے گی تو ایک صف بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اور ہر بندہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ دکان کے آگے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ چوک چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، اذان کی صدا آ گئی چلی گئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس ہندو نے کہا تھا کہ میں نے ڈرامہ بنایا، اب یہ تم سمجھتے ہو کہ صرف یہ سوشل میڈیا ہے یا ڈرامہ؟ نہیں، میرا پیغام ہر گھر میں پہنچ رہا ہے کہ ہر گھر میں وہ بدھ کا گھنٹہ بجتا ہے، ہر مسلمان کے گھر بجتا ہے، ہر سکھ کے گھر بجتا ہے۔ جن گھروں میں انٹرنیٹ چلتا ہے، جن گھروں میں سیڈیاں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ان ہر گھر میں وہ گھنٹہ چلتا ہے۔ پھر وہ ساری اپنی رسم و رواج دکھاتے ہیں، اپنے نام اپنے کلچر دکھاتے ہیں، اور پھر ہماری بچے اور نوجوان بچے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آگے بہت ساری جھوٹ بھی اس سے پھیلتا ہے، ہم کو غلط بات سن لیتے ہیں یا کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم آگے شیئر کر لیتے ہیں، فارورڈ کر لیتے ہیں، فیس بک پر، اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر یا ٹک ٹاک پر بہت ساری چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے، کوئی بری بات ہے کوئی اچھی بات ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصتا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چند علامات ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تو یہ علامات ذرا میں بھی اپنے اندر دیکھوں، آپ حضرات بیٹھیں اپنے اندر دیکھیں۔ فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ جب بندے کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ پہلی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے کسی مسلمان کے پاس یا کسی کے پاس، اور وہ اپنے آپ کا مومن اور مسلمان سمجھتا ہے، تو جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا، وہ منافق رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ دوسری فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، جب کوئی بات کرتا ہے یا آگے شیئر کرتا ہے یا کسی کو بات بتاتا ہے تو وہ اور جھوٹ بولتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دروازے پر دستک دی، پیسے دینے ہیں، اب جو قرض خواہ ہے وہ دروازے پر آیا، بچے کو کہا وہ جواب ابو گھر نہیں ہے، موبائل فون پر بات کر رہے ہیں، ہاں جی کدھر ہیں؟ او جی میں تو لاہور گیا، بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے میں جی لاہور گیا ہوں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے قسم کا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بندہ مومن کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے تو وہ عہد کو پورا کرتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک صحابی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے مجھے کچھ کام پڑا، میں نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور ہم باہر چلے گئے، اور میں اور حضور کسی پتھر پر بیٹھ گیا، ہم باتیں کر رہے تھے، تو فرمایا مجھے کام یاد آ گیا۔ وہ صحابی کہنے لگا اسلام لانے سے پہلے میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں، آج کے مسلمان دیکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے دار کو دیکھیں، حضور کی تعلیمات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سے کچھ کام تھا، میں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، ہم باہر گئے، ایک پتھر پر حضور بیٹھ گئے، ایک پتھر پر میں بیٹھ گیا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے اچانک کام یاد آ گیا، میں چلا گیا کام پر، میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ یہاں پر بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ جیسے ہماری عادت ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار میں اڑنے آیا بس 5 منٹ، وہ پورا دن بھی غائب، 5 منٹ میں نہیں آتے، وہ یار 1 منٹ میں ہونے آیا، بس پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنا نہیں ہے یا گھنٹہ لگے گا، اور میں ہونے آیا جناب 5 منٹ 10 منٹ، یہ ہمارا تقیہ کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اپنا کام کیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے حضور کے پاس 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے تو حضور کو وہاں بٹھا کر آیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں ابھی آتا ہوں، میں تو کام میں مگن ہو گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں واپس جانا تھا۔ فرماتے 3 دن کے بعد میں گیا نا جب وہاں پر، تو سنے مسلمان، فرماتے ہیں حضور بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا یار تھوڑی سی دیر نہیں کر دی تم نے آنے میں؟ حضور غصہ نہیں ہوئے۔ آج اگر ایک آپ کسی کو کال کریں، دوسرے کال او کتنے سے تم فون ہی چکا ہے جی، کتنا ہم غصہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی لوگ کتنے گالیاں سناتے ہیں، رشتہ داروں کو کتنے گالیاں سناتے ہیں۔ تو خاطر حضور نے غصہ نہیں کیا،
بس حضور نے اتنا فرمایا یار تم نے تھوڑی سی آنے میں دیر نہیں کر دی، تھوڑی سی دیر نہیں تم نے کر دی۔ فرماتے میں شرمندہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں چلا، میں تو بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ اس وعدے کو تو ہم بالکل سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ یار میں آپ کا یہ کام کروں گا، وہ کرتے نہیں ہیں، اور نیت اور ارادہ ہی یہی ہوتا ہے کہ پورا کرنا نہیں ہے، لیکن وعدہ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفاق کی، منافقت کی علامت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب بندہ وعدہ کسی کے ساتھ کرے تو پھر اس کو پورا کرے، نہیں تو وعدہ ہی نہ کرے، جب کر لیں تو پھر پورا کریں۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، بندہ جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض کا طیش میں بندہ آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو فرمایا غصے میں جو گالیاں نکالے وہ بھی منافق ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں، ذرا جھانکیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خصلیں پائی تو نہیں جاتی۔ اور خاص کر سائنسدانوں نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے، کہ جو بہت زیادہ، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جب وہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے تو چڑچڑا پان ہو جاتا ہے، پھر بندہ لڑنے کے دل کرتا ہے ہر۔ اس لیے یہ خودکشیاں، یہ طلاق کی نوبت جو اس زمانے میں پھیل رہی ہے، طلاق کی نوبت اور خودکشی اور بے نمازی اور جھوٹ بولنا، یہ سارے کے سارے ہمارے اس نحوست موبائل کی وجہ سے ہیں۔ تو خدا را اس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی نوجوان نسل اور اولاد کو بھی بچانا ہے۔ کم از کم بچی کے پاس موبائل تب ہو کہ جب اس کی شادی ہو جائے، بچی کے پاس موبائل تب ہو جب وہ بالکل اپنا کمانے، اس کو اپنے فائدے نفع نقصان کی سمجھ آ جائے، بالکل شعور تک پہنچ جائے، اس کو موبائل تب دینا چاہیے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو جناب میرے گھر میں ٹی وی تو نہیں ہے، مخالفت ٹی وی کی ہے۔ اگر موبائل ہے تو یہ ٹی وی سے بڑھ کر یہ جناب خطرناک اور خوف زدہ معاملہ ہے، کیونکہ وہ پیکیجز بڑے آسان ہیں۔ تو ہر بندے کے پاس اگر پیکیج ہے، آپ یہ شام کو ذرا نکلیں باہر عشاء کے بعد، شام کے بعد، ہر بچے کے پاس موبائل، ہر بچے کے پاس ٹک ٹاک، ہر ایک کے پاس ویڈیو، اور فالوور کا شوق بڑھنا کہ جناب میرے فالوور زیادہ ہوں، میرے زیادہ ہوں، میرے زیادہ ہوں، پھر گانے اوپر رکھنا، اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں بندہ چلا جائے کہ جناب اس نے اگر کوئی چیز ایسی اپلوڈ کر دی کہ جو اچھی بات نہیں تھی، تو جتنے لوگ قیامت تک دیکھتے رہیں گے، قبر میں گناہ ملتا رہے گا۔ یعنی آئیڈیل ہمارے اس زمانے میں ہم نے جو فلموں والے، ڈراموں والے، جن کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، آئیڈیل بنا لیتے ہیں، پھر ویسے نام رکھتے ہیں، پھر بچوں کی ویسی تربیت کرتے ہیں، پھر بچوں کو ویسے سکھاتے ہیں، ان کے ویسے نام، تو پھر بچہ وہ آئیڈیل اس کو اپناتا ہے، پھر اس کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں اس آئیڈیل کے، بچہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے بطور مسلمان۔ ہمارا آئیڈیل حضور علیہ السلام کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا آئیڈیل صحابہ کرام ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار ہونی چاہیے، اولیاء اللہ ہونے چاہیے، ہاں جی، اللہ کے نیک بندے ہونے چاہیے، تابعین ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے یہ آئیڈیل ہوتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کاذبا، بڑی غور طلب حدیث مبارکہ، آخری ٹائم ختم ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے کہ بندہ سنی سنی گل نو آگے کر دے۔ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات اس نے سنی، تحقیق نہیں کی کہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، یا جھوٹی ہے یا الزام ہے، آگے شیئر کرتا جائے، آگے پھیلاتا جائے، چاہے وہ کسی کا راز ہو، چاہے وہ کسی کی بات ہو، چاہے وہ کسی کے کردار کی بات ہو۔ تو جھوٹا ہونے کے لیے فرمایا اتنا ہی کافی ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے کہ جو جناب ایسی بات کو آگے تک پھیلا دے جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے آج کل، کہ جو بات سنی سنی آگے کر دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک عورتوں پر تہمت لگاتا ہے۔ میں نے بڑے بندوں کو سنا ہے، وہ فلانی بڈھی ایسی ہے، فلانا بابا ایسا ہے، تصویر بھی پھیرتا ہے، ایسے کام بھی کرتا ہے، فلانی بڈھی ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بہو ایسی ہے۔ جب تک کوئی فعل یا کوئی برا عمل بطور مسلمان ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس کو آگے بیان نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین ستار ہے، لوگوں کے راز کو چھپا لیتا ہے، گناہ گاروں کے بھی راز کو چھپا دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا تو مسلمان بھی وہی ہے کہ جو لوگوں کے رازوں کو چھپائے۔ تو اگر آگے آپ نے شیئر بھی کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ بات رکھ نہیں سکتے،
بعض کا تو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ جب کہ بات مل جائے تو لوگ جلدی جلدی آگے سے پھیلاتے ہیں. تو پھیلانی بھی ہے تو کم از کم تحقیق کریں کہ جو بات میں آگے فارورڈ کر رہا ہوں یا جو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو سنے اور آگے پھیلا دے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں فحاشی اریانی کے مطابق. ہماری ابھی بہت ساری ایسی باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بڑی سخت بات ہم سب کو، مجھ کو اور آپ کو فرمائی تھی. اللہ اکبر. گیمیں ہیں، کرکٹ میچ جاری ہیں، اس کی وجہ سے نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ماں باپ کے کام میں بھی غفلت ہو جاتی ہے. بچہ میچ دیکھ رہا ہے، وہ جو پتر کدھر گیا ہے؟ میچ دیکھ رہا ہے، وہ میچ میں مگن ہے، کوئی کبوتر اوپر اتار رہا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ بھی نماز کے بعد کبوتر بازی کر رہا ہے. ہاں جی، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے اور وہ موبائل پر فلمیں دیکھ رہا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا ہے، نمازی ہے، اور جناب وہ فحش چیزیں دیکھتا ہے یا آگے پھیلاتا ہے. سنیں ذرا نبی تشریح آپ خود کر رہے ہیں حدیث کی، اور یہ بطور مسلمان میری ذمہ داری تھی آپ کو بتانا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کھیلنے کے لیے، گیم کے لیے، کھیلنے کے لیے کسی کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا. کوئی بندہ، جیسے کبوتر بازی عام ہے نا، آپ کسی دکان پر چلے جائیں تو بات یہی ہوتی ہے، آپ کسی نئی کی دکان پر جائیں تو یہی بات ہو، میں نے اتنے کبوتر رکھے ہیں، میں وہ عصر سے لے کر مغرب تک میرا کبوتر اڑتا رہتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. 3 لاکھ کا ایک ایک کبوتر ہیں جی، 5 لاکھ کا ایک ایک وہ بٹیر، اور 2 لاکھ کا ایک ایک جناب وہ لڑانا والے یہ مرغے. تو یہ کدھر ہم امت جا رہے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ کبوتر بازی یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں اس کو مشاغل سمجھ کر، گیم سمجھ کر کرتا ہے، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شیطان یتبع شیطانہ، فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارک ہے، شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی جو بھاگ رہا ہے وہ بھی شیطان ہے، اور جو کبوتری یا کبوتر بھاگ رہا ہے وہ بھی شیطان ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، آپ فضول پیسے ضائع کرتے ہیں، ٹائم کا ضیاع. پھر مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمانوں کے بچے تلوار چلاتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے، تیراکی کرتے تھے، تیر انداز ہوتے تھے، وہ جوہر اور جوان ہوتے تھے. جناب انہیں یہ شوق شہادت ہوتا تھا کہ ہم حضور کے دین کے لیے کچھ کام آ جائیں. تو اس جمعے میں ہم نے یہ چند ایک باتیں موبائل کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کی ہیں. والدین اس سے یا جو صاحب فکر لوگ ہیں وہ تائید کریں گے کہ جتنے تک ہو سکے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو موبائل سے، بڑی عادتوں سے ہم اولاد کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.